بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پنجاب پبلک سروس کمیشن اسلامیات کی لیکچرشپ کے 15ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے اس لیکچر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس لیکچر میں زیادہ تر سوالات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی سیرت النبی کے سوالات بہت زیادہ پی پی ایس سی میں پوچھے بھی جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں جتنے بھی کارہائے نمایاں ہوئے، ان میں سے اکثر کے سوالات کو ہم نے آج کے لیکچر کا حصہ بنایا ہے۔ اور جن احباب نے ابھی تک ہماری سابقہ ویڈیوز کا مشاہدہ نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بضرور ان ویڈیوز کا جائزہ بھی لیں۔ آپ کی سہولت کی خاطر سابقہ تمام ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ ہر کام داہنی جانب سے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اسلام کا حکم ہے کہ انسان کوئی بھی نیک کام کرے تو رائٹ سائڈ سے ابتدا کرے، یعنی داہنی طرف سے ابتدا کرے۔ اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے حدیث پاک کی کتب میں اور بھی دیگر کتب تاریخ میں، وہ ٹرم کون سی ہے اس کے متعلق سوال ہے۔ تو ہر کام داہنی جانب سے کرنے کو اصطلاح میں تیامن کہتے ہیں، یعنی دائیں جانب سے کوئی کام کرنا۔ نیکسٹ کویسچن، الباری کے لغوی معنی ہیں۔ الباری اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ رب العالمین خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی اسماء ہیں، ان اسماء کے میننگز کے حوالے سے بھی اکثر اوقات سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو الباری اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا لفظی معنی ہے عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی کسی چیز کو جس کا وجود نہ ہو اس چیز کو بنانے والا، اس چیز کو نئے طریقے سے بنا کے پیش کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا باری ہوتا ہے، اور باری اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے۔ اگلا سوال، عام الفیل کون سا سال کہلاتا ہے؟ عام الفیل 571 عیسوی کا سال کہلاتا ہے۔ عام کا لفظی معنی سال، فیل کا لفظی معنی ہاتھی۔ عام الفیل یہ وہ واقعہ تھا جس سال ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پہ حملہ کرنے آیا تھا۔ وہ سال 571 عیسوی ہے، اور 571 عیسوی ہی وہ سال ہے جس سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ سال بھی 571 عیسوی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر کا جو حملہ تھا اس کے 55 دن بعد، یعنی 55 ڈیز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ واقعہ فیل کے کتنے روز بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس صورت میں جواب ہوگا کہ واقعہ فیل کے 55 دن بعد، یعنی 55 ڈیز بعد۔ اگلا سوال، پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ اس کیفیت کا نام ہے جب انسان پہلا سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد 2 سے 3 سیکنڈز کے لیے، چند لمحوں کے لیے وہ اتحیات کی شکل میں، تشہد کی شیپ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ جو درمیانی کیفیت ہے 2 سجدوں کے بیٹھنے کی، اس درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں جلسہ۔ اگلا سوال، خسوف کسے کہتے ہیں؟ خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ اور اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ نماز خسوف، خا کے ساتھ نماز خسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ جب چاند کو گرہن لگ جائے اس وقت جو نماز ادا کی جائے اسے نماز خسوف کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، وہ چیزیں جو زمین کے اندر ہوں، خواہ قدرتی طور پر ہوں خواہ کسی کی دفن کردہ ہوں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو رکاز کہتے ہیں، یعنی زمین میں پوشیدہ چیزیں۔ اگلا سوال، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کون سا بادشاہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا؟ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ آور ہونے والے بادشاہ کا نام ابرہہ تھا۔ اگلا سوال، بر صغیر میں قرآن کا فارسی ترجمہ
سب سے پہلے کس شخصیت نے کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بر صغیر میں قرآن مجید فرقان حمید کا فارسی ترجمہ کیا۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن مجید میں حروف مقطعات کی کل تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید میں حروف مقطعات کی کل تعداد 29 یعنی 29 ہے۔ مقطعات کا لفظی معنی ہے ایسے حروف جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جائے، جنہیں ملا کے اکٹھے نہیں پڑھا جاتا، جیسے الف لام میم، اسے علم نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ الف کو الگ پڑھا جاتا ہے، لام کو الگ پڑھا جاتا ہے اور میم کو الگ پڑھا جاتا ہے۔ جو حروف الگ الگ کر کے پڑھے جائیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے حروف مقطعات آئے ہیں ان کی تعداد 29 ہے۔ اگلا سوال، فرعون مصر کی اس بیوی کا نام بتائیے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس نیک خاتون کا نام حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اگلا سوال، دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو اصطلاح میں رمل کہتے ہیں۔ رمل کا لفظی معنی ہے کہ طواف کے جو 7 چکر ہیں ان 7 چکروں میں سے ابتدائی 3 چکروں میں انسان اپنے کندھے لہراتے ہوئے شانے اچکاتے ہوئے چلے، یعنی تھوڑا سا اپنے اندر تکبر وغیرہ جو ہے اس کی نیت تو نہ ہو لیکن ظاہری طور پہ جیسے اکڑ کے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ چلے تو اس کو رمل کہتے ہیں۔ اور یہ حکم ہے کہ جب انسان حج کے لیے جائے تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، بیت اللہ کا طواف کرے تو اس وقت پہلے 3 چکروں کو اس طرح سے اپنے دونوں بازوں کو لہراتے ہوئے مکمل کرے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے صلح حدیبیہ کے بعد، تو کفار مکہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ یثرب، چونکہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، کہ یثرب تو بیماریوں کا گھر ہے، اب وہاں سے مسلمان مکہ میں آئے ہیں تو یہ تو بیمار ہیں، یہ تو بیمار ہو چکے ہوں گے، ان کے اندر قوت یا طاقت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بیت اللہ کا طواف کرو تو ذرا ایسے اکڑ کے چلنا کہ پتہ چلے کہ تمہارے اندر قوت ہے، ضعف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے۔ تو یہ کفار کو دکھانے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس سنت کو تمام لوگوں کے لیے زندہ کر دیا گیا۔ تو آج بھی اگر کوئی طواف کرے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ رمل کا لفظی معنی ہے طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں اپنے شانے یعنی کندھے لہراتے ہوئے ذرا اکڑ کے چلنا، وہ اسے اصطلاح میں رمل کہتے ہیں۔ اگلا سوال، بیت اللہ کے گرد یا صفا و مروہ کے درمیان 1 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو طواف کے 7 چکر ہیں، لیکن جب 1 چکر لگایا جاتا ہے اس 1 چکر لگانے کی بھی اصطلاح ہے، اسے کہتے ہیں شوط، یعنی شوط 1 چکر لگانے کو کہتے ہیں، طواف کا ہو یا صفا و مروہ کے درمیان سعی کا چکر ہو۔ اگلا سوال، حجاج کرام جہاں احرام باندھتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ حجاج کرام کے احرام باندھنے کی جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، حدیث میں متن کو پرکھنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟ متن کو پرکھنے کے لیے اسماء الرجال کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کون سا آدمی کس پائے کا ہے۔ اسماء الرجال کا ایک فن ہے کہ جس میں لوگوں کے نام کے اعتبار سے ان کی فنی حیثیت اور ان کی معاشرے میں عزت و مرتبہ معلوم کیا جاتا ہے، چونکہ جتنا کوئی زیادہ معتبر ہوگا اس کی بات، اس کا قول بھی اتنا ہی معتبر ہوگا۔ اس فن کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے 6 رکعت پڑھنے کو صلاۃ الاوابین، نماز اوابین کہتے ہیں، اور نماز اوابین پڑھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کوئی پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ نیکسٹ کویسچن، نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز کسوف سورج گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ خسوف اور کسوف ان دونوں میں فرق ہے، ایک کاف کے ساتھ ہے، دوسرا خا کے ساتھ ہے۔ جب خا کے ساتھ ہو تو وہ چاند گرہن کے وقت ادا کی جانے والی نماز ہوگی، جب کاف کے ساتھ ہو تو وہ سورج گرہن کے وقت ادا کی جانے والی نماز ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن، ایسے جانور جو زائرین حرم قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں
انہیں کہتے ہیں۔ ایسے جانوروں کو ہدی کہتے ہیں۔ ہدی کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں۔ تو ہدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جو حاجی اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، الفرقان کے کیا معنی ہیں؟ الفرقان کے لفظی معنی ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ نیکسٹ کویسچن، فترۃ الوحی کے کیا معنی ہے؟ فترۃ الوحی کا معنی ہے وحی کا رک جانا۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ جب پہلی ابتدائی وحی کے بعد چند دن یا کچھ لوگوں کے نزدیک چند سال یا چند مہینے وحی رک گئی تھی، اس زمانے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، یعنی جس زمانے میں وحی رک گئی ہو۔ اگلا سوال، سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ سدرۃ المنتہا سے مراد نور سے بنا ہوا بیری کا درخت ہے۔ نیکسٹ کویسچن، شریعت کے لغوی معنی کیا ہے؟ شریعت کے لغوی معنی صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ اگلا سوال، منات کا بت کہاں نصب تھا؟ منات کا بت مکہ اور مدینہ کے درمیان نصب تھا۔ نیکسٹ کویسچن، نبوت کے کتنے عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آیا کہ باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کریں؟ نبوت کے 3 سال بعد یہ حکم آیا تھا کہ باقاعدہ اب تبلیغ کا آغاز کر دیا جائے۔ اگلا سوال، اسلام کے آخری غزوہ کا نام کیا ہے؟ اسلام کے آخری غزوہ کا نام غزوہ تبوک ہے۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ تبوک کب ہوا؟ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال، کون سی جنگ کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے؟ غزوہ تبوک یا جنگ تبوک کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ عسر کا لفظی معنی ہے مشقت، تنگ دستی۔ جیش کہتے ہیں جنگ کو، جیش العسرہ یعنی مشقت والی جنگ۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس اسباب کی کمی تھی، سفر بہت دور کا تھا، راستہ بڑا کٹھن تھا، جس وجہ سے اس جنگ کا نام جیش العسرہ بھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ تنگی اور دشواری تھی۔ نیکسٹ کویسچن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد کس نے تیار کی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد یعنی آپ کی قبر انور تیار کی تھی۔ اگلا سوال، معراج کی رات پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ سفر معراج پہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن، معراج کی رات 7ویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور اس جگہ کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمان پہ ہے، اور جس گھر کا فرشتے طواف کرتے ہیں، زمین پہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، آسمان پہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ تو 7ویں آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ اگلا سوال، سفر معراج پر 6 آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن، غزوہ خیبر کب ہوا؟ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال، سورہ فتح میں معاہدہ حدیبیہ کو کیا کہا گیا ہے؟ سورہ فتح میں اس حدیبیہ کے معاہدے کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی ہے۔ ظاہری طور پہ تو صلح تھی، ظاہری طور پہ تو مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نظر آ رہے تھے، جو معاہدہ کیا گیا تھا ان کی شرائط میں کمزوری پائی جاتی تھی مسلمانوں کے حق میں، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے فتح مبین قرار دیا، کیونکہ اس کے بعد اسلام کے لیے بہت زیادہ آسانیاں آئیں، باہر والے دیہات والے لوگوں کے لیے اسلام کے دروازے کھل گئے اور وہ جوک در جوک مشرف با اسلام ہونا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ پہ جب مسلمان جا رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے 6 ہجری میں، اس وقت فقط 1500 کا لشکر ہے، 1500 لوگ ہیں، لیکن جب وہی فتح مکہ کے لیے آتے ہیں 3 سال کے بعد تو وہی 1500 سے 10,000 ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اسی فتح مبین کی برکات تھیں۔ اگلا سوال،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درخت کے نیچے بیعت لی؟ اس درخت کا نام ببول کا درخت ہے، اور یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر لی گئی تھی 6 ہجری میں، اور اس درخت کے نیچے جس کے نیچے بیعت لی گئی اس درخت کا نام ببول ہے۔ اگلا سوال، غزوہ خندق کب ہوا؟ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ احزاب کا لفظی معنی ہے گروہ، کیونکہ اس غزوہ میں قریش کے علاوہ پورے عرب کے مختلف قبائل کے گروہ مل کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے اس غزوے کا نام احزاب بھی ہے۔ خندق اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس غزوے کا دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں نے شہر مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی، اسی وجہ سے اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ قیام کیا؟ تقریباً 6 ماہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ اگلا سوال، غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن اور کتنی راتیں قیام کیا؟ غار ثور میں 2 دن اور 3 راتیں آپ نے قیام کیا۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر کب کیا؟ 10 نبوی میں طائف کا یہ سفر ہوا، جس وقت 10 نبوی میں چونکہ عام الحزن کا بھی سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے طائف کا سفر کیا تھا، تو یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اگلا سوال، اسلام کے پہلے امیر البحر کون ہیں؟ بحر کہتے ہیں سمندر کو، یعنی بحری بیڑا جو مسلمانوں کا گیا تھا، اس کے سپہ سالار، اس کے امیر کون سے تھے؟ تو اس کے امیر کا نام ہے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ کویسچن، حواری رسول کن کا لقب ہے؟ حواری رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ اگلا سوال، اسلام کے پہلے سپہ سالار کون تھے؟ اسلام کے پہلے سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، سفر طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ اس سفر سے واپسی پر آپ سورہ جن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ نیکسٹ کویسچن، ہجرت کے وقت آپ کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ نیکسٹ کویسچن، جمعے کے روز دوسری اذان کا اضافہ کس خلیفہ راشد نے کیا؟ جمعے کے روز دوسری اذان کا اضافہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کتنے دنوں میں فرمائی؟ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن، بیت المقدس کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا؟ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اگلا سوال، نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ نماز کی فرضیت 27 رجب 10 نبوی میں ہوئی، جب عام الحزن کا واقعہ ہوا، حضرت سیدہ خدیجہ کا انتقال، حضرت ابو طالب کا انتقال، پھر سفر طائف، اور ان سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہو چکے تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رنج کو اور اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو سفر معراج عطا فرمایا، جس کے ساتھ آپ اس غم و اندوہ کی کیفیت کو بھول گئے اور رب کے دیدار کے جلووں میں مصروف ہو گئے۔ تو سفر معراج بھی 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اگلا سوال، حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، اذان کا حکم کب آیا؟ اذان کا حکم 1 ہجری میں آیا، جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو پھر مجلس مشاورت ہوئی کہ اذان دینے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، لیکن کہا گیا کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ کوئی اور آپشن دی، کوئی اور سجیشن دی، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہ ہوا۔ اب رات کو جب
لوگ گھروں میں چلے گئے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے 2 صحابہ کرام کو اذان کے کلمات سکھائے گئے، ایک حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اسی طریقے کو رائج کیا گیا، فرمایا کہ یہ کلمات بلال کو سکھا دو کیونکہ ان کی آواز بہت خوبصورت اور بہت بلند ہے، تو حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائے گئے۔ 1 ہجری سے یہ اذان کا طریقہ جو ہے حکم وہ شروع ہوا اور اذان کا طریقہ رائج ہوا۔ اگلا سوال، محسن انسانیت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ محسن انسانیت ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام ہے نعیم صدیقی۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر مزید 50 نئے MCQs اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر ان سوالات کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے اور آپ کو اس سوال کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جتنا ہمارے بس میں ہوا ہم اس سوال کا جواب اتھینٹک سورسز کے ساتھ دینے کی پوری اور یقینی کوشش کریں گے۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔